نماز فجر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، جس نے بھی پڑھا وہ ارب پتی بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے ساتھ ناظرین ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی میں اس میں وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نماز فجر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں، جیسے ہی فجر کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس میں ویڈیو پر نئے آئے ہیں، اپنی پریشانی کو لے کر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت کے پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کا قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات کو ایک دفعہ پڑھ کر سوئیں، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں، رزق اور دولت کو لے کر اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، جس کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ یہ عمل ہے، اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا ہے، مگر اس قدر طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے کہ اس قدر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیت کو سورۃ کوثر کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑ پتی بنا دیتی ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب رزق عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی فرمانبردار ہوتی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اس سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بہن بھائیوں، میری اکثر تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں، تو ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندشیں ہیں۔ یہاں ناظرین اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ یہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ابھی یہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوگے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائی،
भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगी, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं कर लीं, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, पूरी ज़िंदगी अगर मांगने में, लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गए तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत की अगर बंद दरवाज़े फजर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क़ में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बदनज़र होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो नाज़रीन, ये इतना मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बताने लगे हैं। कुरान पाक की इस आयत सूरत मुबारक का अमल आप कर लेंगे तो आपकी जितनी भी मुश्किलात होंगी, रिज़्क़ की तंगी होंगी, ख़ास तौर पर रिज़्क़ की तंगी के लिए ये जो अमल है ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल है। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात ख़त्म कर देंगे और आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ आप पर आपका गुमान भी नहीं जाता होगा। आजकल दौलत कमाना हर इंसान का शौक़ है और जिसके पास दौलत होती है, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त इसी के साथ होते हैं। जिस इंसान की हालत ख़राब होती है, इस पर मुफलिसी और गरीबी होती है, तो इस पर रिश्तेदार भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं और इसको वो प्रोटोकॉल या वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो पैसे वाले को मिलती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था और एक आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था। जब इसने रुकू और सजदा कर लिया और तशहद भी पढ़ ली तो इसने दुआ की और अपनी दुआ में कहा, तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बिना पर कि तेरे लिए ही काफ़ी, तेरे लिए ही तारीफ़ है, तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। तू बहुत एहसान करने वाला है, आसमानों और ज़मीनों को बिला पैदा करने वाला है। ए बुज़ुर्गी इज़्ज़त वाले, ए ज़िंदा व जावेद, ए सब कायम करने रखने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुम जानते हो इसने किन लफ्ज़ों से दुआ की? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला और इसका रसूल बखूबी जानते हैं। आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह ताला के इस्म आज़म के साथ दुआ की है, जिसके साथ अल्लाह को पुकारा जाए तो ज़रूर जवाब देता है और जब इसके साथ कुछ मांगा जाए तो ज़रूर अता फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस तरह दुआ करते हुए सुना तो अल्लाह ताला के हुज़ूर में अर्ज़ कर रहा थे कि अल्लाह, मैं अपनी हाजत तुझसे मांगता हूँ, बावसीला इसके बस तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई मालिक व माबूद नहीं, बिल्कुल बेनियाज है और सब तेरे मोहताज हैं। ना कोई तेरी औलाद, ना तू किसी की औलाद, ना तेरा कोई हमसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बंदे को ये दुआ करते हुए सुना तो आपने फरमाया, इस बंदे ने अल्लाह के इस इस्म आज़म के वसीले से दुआ की है। जब इसके वसीले से इसे मांगा जाए तो वो देता है और जब इसके वसीले से दुआ की जाए तो वो कबूल करता है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज़ फ़जर मेरे भाइयों मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं सुकून से घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर इनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करेंगे नमाज मस्जिद में ही अदा की जाए। लाज़मी पढ़ा करें। मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते तो फिर आपने घर में भी पढ़नी है, तो घर में पढ़ने के बाद चाहे तो जाए नमाज़ पर बैठे बैठे ही ये वजीफ़ा पढ़ लें, या तो 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद सुकून से बैठ के ये वजीफ़ा ज़ोहर से पहले पहले कर लें। मेरी बहनें भी इस तरीके से अमल करें। नाज़रीन इकराम, आपको एक अहम बात बता दूं कि अगर इस वजीफ़े के साथ आप कोई दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं तो कोई भी मसला नहीं है, आप उसको पढ़ते रहें। जो वजीफ़ा पढ़ते हैं उसको जारी रखें, साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। मतलब दिल में आपने दोपहर में, शाम में अगर मुख्तलिफ़ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इसके साथ भी कोई मसला नहीं है, तब भी आप पढ़ सकते हैं। जितने आपने वज़ाइफ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं है, चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों इनकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो वो ये नीयत कर लें, मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा कर रही हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, नीयत कर लें कि मुझे कोई रकम मिल जाए, इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रही हूँ।
حاجتوں کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو، آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیم میں پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں گے، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کے طور پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھے میری بہنوں، ایک گزارش کر رہی ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہو کہ یہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، 1 دن کا عمل ہے یا فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں تو نماز کے بعد گھر میں بھی پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 10 حاجتیں ہوں اور اپنی پریشانی کے حل کے لیے وہ نیت کر لیں، یہ فلاں فلاں پریشانی ہے اس کی بھی نیت کر لیں، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنی آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ، دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد فوراً بعد میں جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے۔ اسم وہ آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ ایک بار پھر سن لیں کہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ یا وہاب، 21 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ صرف سورہ کوثر کے بعد بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے بھی سورہ کوثر کا لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں، بخشنے والوں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تمام ناظرین کے رزق میں وسعت عطا فرما اور ہمارے بیماریوں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین اکرام، رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک سے محبت کی اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر